وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. بزرگان محترم اور میرے عزیز دوستوں اور بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی مختصر ترین صورتوں میں سے ایک سورۃ الکوثر تلاوت کی ہے. اس کا مفہوم ملاحظہ فرما لیجئے. انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے، یا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے. فصل لربک وانحر، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. ان شانئک هو الابتر، یقین جانیے کہ آپ کا دشمن ہی وہ ہے جو ابتر ہے، جو دم کٹا ہے، جو بے نام اور نامراد رہے گا. یہ صورت قرآن کریم کی مختصر صورتوں میں سے ایک صورت ہے. 3 آیات پر مشتمل ہے، اور اس کے زمانہ نزول کے بارے میں مفسرین کی 2 آراء ہے. بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مکی صورت ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہجرت سے پہلے، اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مدنی صورت ہے، ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں تشریف فرما تھے. اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا، تو صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ دریافت کی کہ تبسم کی کیا وجہ ہے، آپ مسکرائے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے سورۃ الکوثر عطا کی ہے، سورہ کوثر میرے اوپر نازل ہوئی ہے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر پوری سورۃ الکوثر کی تلاوت فرمائی. اور بعض روایات میں یہ وضاحت ہے کہ کوثر ایک حوض کا نام ہے جو اللہ تبارک و تعالی مجھے قیامت کے دن عطا فرمائیں گے. اس کا پانی انتہائی ٹھنڈا اور میٹھا ہوگا، اور اس حوض کے کنارے جام اور آبخورے رکھے ہوں گے جن کی تعداد آسمان کے تاروں سے بھی زیادہ ہوگی. اور اس حوض کے پانی کی خصوصیت یہ ہوگی کہ جو ایک مرتبہ اس کو پی لے گا اسے دوبارہ پیاس نہیں لگے گی. اب یہ روایت چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت کی ہے، اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ انصار کے فرد اور مدینہ کے رہائشی تھے، تو یہ جو روایت بیان کر رہے ہیں کہ ہم مجلس میں موجود تھے، تو اس بنیاد پر بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ صورت مدینہ میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس مجلس کا حال اس روایت میں بیان کیا جا رہا ہے وہ مجلس ہجرت کے بعد اور مدینہ منورہ کی ہے. چنانچہ یہ صورت مدنی ہونی چاہیے، یہ ہجرت کے بعد نازل ہوئی. لیکن اکثر مفسرین کے ہاں یہ صورت مکی ہے، کیونکہ جن حالات میں یہ نازل ہوئی ہے وہ حالات مکہ مکرمہ ہی کے ہیں، ہجرت سے پہلے کے ہیں، لہٰذا یہ صورت مکہ میں نازل ہوئی. اور جہاں تک تعلق ہے حضرت انس کی روایت کا، تو علماء فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ ایک آیت یا کوئی صورت ایک سے زائد مرتبہ نازل ہوئی ہو، اور ایک سے زائد مرتبہ نازل ہونے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ صورت تو پہلے نازل ہوئی یا کوئی آیت پہلے نازل ہو چکی ہے، البتہ بعد میں اس صورت یا آیت کی طرف توجہ دلائی گئی، بطور خاص اس کی طرف توجہ دلائی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرف توجہ دلائی. تو بعض اوقات کسی آیت کو نازل ہونے کے بعد جب دوبارہ کسی موقع پر توجہ دلائی جاتی تھی تو اس توجہ دلانے کو بھی نزول سے ہی تعبیر کیا جاتا تھا. تو یہ صورت نازل تو پہلے ہو چکی تھی مکہ ہی میں، البتہ مدینہ منورہ میں اس مجلس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اثر نو اور بطور خاص اس صورت کی طرف صحابہ کو متوجہ کیا. چنانچہ پھر روایت میں اس کو نزول سے تعبیر کیا گیا. تو بہرحال یہ صورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، اور یہ ایسے حالات میں نازل ہوئی
جب مسلمان قریش کے ظلم و ستم میں چاروں طرف سے پس رہے تھے، قریش نے مسلمانوں کو اپنا ہدف بنا رکھا تھا، ان کی ہر ممکن کوشش تھی کہ اس نئے دین کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے، کوئی اس کا نام لیوا نہ رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ملنے بھی نہ پائے۔ اور ان حالات میں اللہ تبارک و تعالی نے مختلف انداز سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی۔ چنانچہ ایک موقع پر سورۃ الضحیٰ کی یہ آیات نازل ہوئی، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آپ کا آنے والا زمانہ پچھلے زمانے سے بہتر ہوگا، آنے والے لمحات پچھلے لمحات سے بہتر ہوں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، وہ کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، آپ کو راضی کرے گا۔ اور ایک موقع پہ یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ یقیناً تنگی کے بعد آسانی بھی ہوتی ہے۔ جب بھی انسان پر کوئی مشکل آتی ہے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی کے بھی لمحات اسے نصیب فرماتے ہیں۔ تو یہ مختلف وہ آیات ہیں جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی اور مسلمانوں کو یہ پیغام دیا گیا کہ یہ جن سخت حالات سے آپ حضرات کا سامنا ہے، یہ حالات ختم ہو جائیں گے، ایک وقت آئے گا کہ یہ سختیاں ختم ہو جائیں گی اور پھر آسانی ہی آسانی ہوگی۔ تو ان حالات میں جس طرح مختلف آیات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی تھی، تو انہی آیات میں سے یہ آیات بھی ہیں۔ تو ان آیات کا تعلق بھی انہی حالات سے ہے جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مختلف انداز سے تسلی آمیز کلمات ارشاد فرماتے تھے۔ تو اس صورت میں بھی اللہ جل جلالہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ اس صورت کے شان نزول کے بارے میں دو قسم کی آراء موجود ہیں۔ پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ اس صورت کے آخر میں اللہ نے فرمایا ان شانئک هو الابتر، کہ یقیناً آپ کا دشمن ہی وہ ہے جو ناکام رہے گا، نامراد رہے گا۔ ابتر لغت میں دم کٹے کو کہتے ہیں، یا کوئی جڑ کٹا درخت ہو، کوئی ایسا درخت جو اپنی جڑ سے الگ ہو۔ تو ظاہر ہے جو اپنی جڑ سے الگ ہے تو وہ درخت نشو و نما نہیں پا سکے گا۔ اور جس انسان کی نرینہ اولاد نہیں ہوتی تھی تو اس کے بارے میں یہ تصور کر لیا جاتا تھا کہ اس کا تو دنیا میں کوئی نام لیوا نہیں رہے گا، اس کی نسل برقرار نہیں رہے گی، کیونکہ عام طور پر یہ سمجھا گیا ہے کہ انسان کا نام دنیا میں اس کی نرینہ اولاد کے ذریعے زندہ رہتا ہے۔ یہ عام طور پر دنیا میں انسانوں کا مطمع نظر رہا ہے، ان کا یہ نقطہ نظر رہا ہے، اور اب بھی بہت سارے لوگ یہی سمجھتے ہیں، اور اسی خواہش کے پیش نظر لوگوں کو نرینہ اولاد کی طلب ہوتی ہے کہ ہمارے بیٹے پیدا ہوں تاکہ ان کے ذریعے دنیا میں ہمارا نام زندہ رہے۔ تو عربوں کے ہاں بھی یہی تصور تھا، اور جس شخص کی نرینہ اولاد نہ ہوتی اسے وہ ابتر کہنا شروع کر دیتے۔ تو دو قسم کے لوگوں کو ابتر کہا جا سکتا تھا، ایک وہ شخص جو اپنی قوم سے کٹ جائے، قوم اس کو الگ تھلگ کر دے، اور دوسرا وہ شخص جس کی نرینہ اولاد ہی نہ ہو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دینی شروع کی تو اس وقت صورتحال یہ تھی کہ جو شخص بھی دین حق کا کلمہ پڑھ لیتا قبیلہ اس سے بری ہو جاتا، قبیلہ اس کو الگ کر لیتا۔ اور میں کئی مواقع پہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ اس زمانے میں عرب میں رہنے کا تصور ہی یہی تھا کہ کسی قبیلے کے زیر سایہ رہا جائے۔ جیسے آج کل آئی ڈی کارڈ ہوتا ہے، ویزا ہوتا ہے، پاسپورٹ ہوتا ہے، تو جس کے پاس آئی ڈی کارڈ موجود ہو وہ اس علاقے میں بحفاظت رہ سکتا ہے۔ عربوں میں کوئی مرکزی حکومت تو نہیں تھی، قبائلی نظام تھا۔ اگر کسی شخص نے بحفاظت رہنا ہے کہ میری جان بھی محفوظ ہو، میرا مال بھی محفوظ ہو، تو اسے کسی قبیلے کے تحت رہنا پڑتا تھا، یا تو وہ اس قبیلے کا فرد ہوتا تھا اور یا پھر وہ اس قبیلے کی پناہ حاصل کرتا تھا۔ تو یہ ان دونوں قسم کے افراد کی حفاظت کی ذمہ داری اس قبیلے کا انتظام کرتا تھا، اس قبیلے کا سردار کیا کرتا تھا۔ تو عربوں میں رہنے کا یہی تصور تھا، اور اگر کوئی قبیلے سے الگ ہو جائے تو اس کے باقی رہنے کا تصور ہی ختم ہو جاتا تھا۔ تو جب مسلمان اسلام قبول کرتے تو قبیلے والے انہیں نکال دیتے، گھر والے انہیں نکال دیتے،
بڑے امیر کبیر صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر والوں نے یہی طرز عمل اپنایا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو گھر والوں نے انہیں گھر تک سے نکال دیا۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، یہ نوجوان صحابی تھے، 16 برس کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا۔ یہ قبیلہ مزینہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا قبیلہ مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع تھا، اور جس زمانے میں مسلمان مکہ ہجرت کر رہے تھے تو یہ اپنے اس زمانے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہمارا قبیلہ راستے میں تھا، اور جب کوئی مسلمان ہجرت کرتا ہمارے قریب سے گزرتا تو میں اس کے ساتھ ہو لیتا، اور کئی کلومیٹر میں اس کے ساتھ چلتا رہتا، اس سے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرتا، اور چند کلومیٹر اس کے ساتھ چل کر پھر میں واپس آ جاتا۔ پھر اگلا کوئی صحابی آتا، کوئی اور جماعت آتی جو ہجرت کے ارادے سے مدینہ جا رہی ہوتی تھی، میں ان کے ساتھ ہو جاتا اور چند کلومیٹر ان کے ساتھ چلتا رہتا، ان سے قرآن کریم سیکھنے کی کوشش کرتا، آیات سیکھتا اور پھر واپس آ جاتا۔ تو اس طرح کرتے کراتے میں نے قرآن کریم کا بہت سارا حصہ سیکھ لیا تھا، اور میں ہجرت کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ اپنے چچا کی زیر کفالت تھے۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین اپنے چچا کے زیر کفالت تھے، ان کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، تو چچا ان کے کفیل تھے، اور چچا ان کا رئیس تھا، امیر کبیر آدمی تھا۔ ہر قسم کی سہولت چچا نے ان کو فراہم کی تھی، قیمتی لباس، اچھی سواری، اچھی خوراک، اچھی رہائش، یہ تمام سہولیات ان کو میسر تھی۔ تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ چچا کے مجھ پہ احسانات تھے تو میں یہ چاہتا تھا کہ انہیں دین حق کی تبلیغ کروں، یہی میری طرف سے ان کے احسانات کا بدلہ دینے کی صورت ہو سکتی تھی، تو انہیں دین حق کی تبلیغ کیے بغیر میں ہجرت نہیں کرنا چاہتا۔ اور جب ان کو دین حق کی تبلیغ کی تو بجائے اس کے کہ چچا اس کو مان لے، چچا نے ان کو گھر سے نکالا اور ہر قسم کی سہولت ان سے واپس لی، یہاں تک کہ ان کے تن پر موجود کپڑے بھی ان سے چھین لیے، نوچ لیے، اور یہ برہنہ بدن اپنی والدہ کے پاس گئے۔ تو ماں بہرحال ماں ہوتی ہے، تو ان کے ماں کے پاس جو چادر تھی وہ انہوں نے 2 حصوں میں تقسیم کر کے ان کو دی، انہوں نے ایک اوپر لے لی، ایک نیچے تہبند مانگ لیا، اور اسی حالت میں مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے۔ فجر سے پہلے یہ مدینہ منورہ پہنچے تو مسجد نبوی میں آرام فرما ہوئے۔ صبح کے وقت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان سے تعارف ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ میرے دروازے کو لازم پکڑ لو، یعنی میرے قریب رہا کرو، ادھر ہی میرے گھر کے قریب ہی اپنی رہائش کا بندوبست کرو۔ چنانچہ یہ مسجد نبوی میں ہی رہتے تھے، اور قرآن کریم پڑھنے اور تسبیحات پڑھنے میں صحابہ کرام کی جماعت میں ایک انفرادی مقام رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ غزوہ تبوک کے موقع پر میں نے دیکھا رات کو کہ ایک جگہ روشنیاں ہیں، تو میں وہاں قریب گیا تو میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر میں اترے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ ذو البجادین کی میت ہے، ان کا انتقال ہوا ہے، اور ان کی میت ابو بکر اور حضرت عمر کے ہاتھوں میں ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں کھڑے ہیں اور ان سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ اپنا بھائی مجھے پکڑاؤ اور نرمی کو ملحوظ خاطر رکھو، انہیں تکلیف مت دو، نرمی کے ساتھ سہولت کے ساتھ مجھے دو۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قبر میں لٹایا اور یہ دعا کی ان کے لیے کہ یا اللہ میں ان سے راضی ہوں، آپ بھی ان سے راضی ہو جائیے۔ اب یہ بیان کرنے والے ابن مسعود ہیں جو جلیل القدر صحابی ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان کے ساتھ حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل دیکھا تو میرے اندر یہ تمنا ہوئی کہ کاش یہ میت میری ہوتی، کاش آج میرا ہی انتقال ہوتا، اور اس طریقے سے حضور علیہ السلام مجھے اپنے ہاتھوں سے قبر کے سپرد کرتے اور پھر میرے لیے یہ دعا ارشاد فرماتے۔ اور ابن مسعود سے یہ بھی منقول ہے کہ میں ان سے 15 برس پہلے مسلمان ہوا ہوں، لیکن اللہ نے یہ سعادت ان کے حصے میں لکھی تھی۔ تو بہرحال جو آدمی دین کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام بھی اونچا عطا فرماتا ہے۔ تو یہ میں نے ایک مثال آپ کو دی کہ گھر میں رہ رہے تھے، ایک امیر شخص کی کفالت میں تھے اور وہ ان سے لگاؤ بھی رکھتا تھا، ان کو ہر قسم کی سہولت بھی دی تھی، لیکن جیسے ہی انہوں نے اپنے اسلام کا اعلان کیا اور اس کو دین حق کی دعوت دی تو یکسر اس کا رویہ بدل گیا، گھر سے نکال دیا، ہر قسم کی سہولت واپس لی، یہاں تک کہ کپڑے بھی ان کے بدن پر نہیں رہنے دیے۔ اور یہی صورتحال ہر صحابی کے ساتھ تھی،
ہر دوسرے صحابی کا یہی معاملہ تھا کہ گھر والے ان سے برات کا اعلان کر چکے تھے، قبیلے والوں نے انہیں نکالا ہوا تھا، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہی حالات کا سامنا کرنا پڑا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا، اس وقت بنو ہاشم کے سردار جناب ابو طالب تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سرپرست تھے۔ جب تک جناب ابو طالب بنو ہاشم کے رئیس تھے، اس وقت تک بنو ہاشم آپ کی پشت پر کھڑے تھے، چاہے کوئی مسلمان ہوا ہو یا نہ ہوا ہو، لیکن بنو ہاشم سارا قبیلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پشتیبان تھا۔ لیکن جیسے ہی جناب ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہوئے اور ابو لہب قبیلہ بنو ہاشم کا سردار بنا، تو ابو لہب کی چونکہ اسلام کے ساتھ دشمنی تھی، تو اس موقع پر پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ اپنے قبیلے نے چھوڑا اپنے سردار کی وجہ سے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف تشریف لے گئے تھے اور طائف سے واپس آ رہے تھے، تو مکہ میں داخل ہونے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سرداروں کو پیغام بھجوائے کہ مجھے اپنی پناہ میں مکہ میں داخل کرو، کیونکہ قبائلی رواج یہی تھا کہ یا تو کوئی قبیلے کا فرد ہوگا اور یا پھر کوئی قبیلے کی پناہ حاصل کرے گا۔ اب چونکہ بنو ہاشم کی سرپرستی اور ان کی پشتیبانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل نہیں تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف سرداروں کو پیغام بھجوانا پڑا۔ چنانچہ مطعم بن عدی کو اللہ نے یہ سعادت دی کہ وہ اپنے بیٹوں سمیت مسلح ہو کر آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں مکہ میں داخل کیا، اور حرم جا کے اس نے اعلان بھی کیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری پناہ میں ہیں۔ تو بہرحال یہ وہ حالات تھے، اور ان حالات کو دیکھ کر پھر مکہ کے سردار اور بڑے بڑے مشرک یہ کہنے لگے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنے قبیلے سے کٹ چکے ہیں، یہ تو الگ تھلگ زندگی گزار رہے ہیں، اور کب تک اس طریقے سے رہیں گے؟ ان کے پیغام کو آگے کس نے پہنچانا ہے؟ کیونکہ قبیلہ ہی کسی آدمی کے نظریات کو محفوظ رکھتا ہے اور اس کی وراثت آگے پہنچاتا ہے، تو چونکہ یہ قبیلے ہی سے کٹ چکے ہیں، لہٰذا ان کا پیغام آگے نہیں پہنچے گا اور ان کا دین انہی تک محدود رہے گا۔ تو اہل مکہ نے اپنے اس تصور کی بنیاد پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنا شروع کیا، اور یہ پروپیگنڈے کرنے شروع کر دیے کہ یہ تو ایسے ہی ہیں جیسے کوئی درخت اپنی جڑ سے الگ ہو جاتا ہے تو وہ درخت کتنی ایک نشو و نما کر لے گا اور کب تک برقرار رہے گا۔ اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد باقی نہ رہی۔ آپ کو معلوم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادے تھے اور 4 صاحبزادیاں تھیں۔ سب سے بڑے آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے، حضرت قاسم تھے، اور ان کے بعد آپ کی صاحبزادی حضرت زینب تھی۔ تیسرے نمبر پر آپ کے صاحبزادے حضرت عبداللہ تھے، جن کو طیب اور طاہر بھی کہا جاتا تھا، اور اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں تھیں، حضرت ام کلثوم ہے، حضرت فاطمہ ہے، سیدہ رقیہ ہے، اور آخر میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم تھے۔ تو یہ 4 صاحبزادیاں اور 3 صاحبزادے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تینوں صاحبزادے بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہو گئے۔ حضرت ابراہیم مدینہ میں پیدا ہوئے تھے اور مدینہ ہی میں اللہ کو پیارے ہوئے، اور ان سے پہلے مکہ میں آپ کے 2 صاحبزادوں کی ولادت ہوئی تھی، حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ، اور یہ دونوں بچپن میں ہی اللہ کو پیارے ہوئے۔ پہلے حضرت قاسم اللہ کو پیارے ہوئے، اور پھر حضرت عبداللہ کی ولادت جب ہوئی تو اپنے بچپن میں ان کا بھی انتقال ہوا۔ تو جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا تو قریش کے لوگوں نے یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا کہ ان کی تو نرینہ اولاد ہی نہیں ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ابو لہب جو آپ علیہ السلام کا پڑوسی تھا، اور جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوا رات کے وقت، تو ابو لہب صبح دوڑتا ہوا سرداروں کی مجلس میں گیا اور وہاں جا کر خوشی کے مارے یہ اعلانات کرتا پھر رہا تھا کہ بطر محمد اللیلہ، کہ رات تو العیاذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابتر ہو گئے، یعنی ان کے نرینہ اولاد دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اب آگے چونکہ ان کی نرینہ اولاد نہیں رہی، ان کا نام لیوا دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جو آدمی دین حق سے پھر جاتا ہے، جو جس کی آنکھوں پر ضد اور تعصب کی پٹی آتی ہے،
تو وہ انسانیت کے بنیادی اخلاق کو بھی بھول جاتا ہے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے کا انتقال ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ابو لہب کا پوتا دنیا سے رخصت ہوا ہے، اسی کے خاندان کا ایک فرد اللہ جل جلالہ کو پیارا ہوا ہے، تو نہ اس نے خاندانی قرابت کا خیال کیا، نہ اس نے پڑوس کا خیال کیا، نہ اس نے قبائلی رسوم کا خیال کیا، اور خوشی منانے کے لیے نکل کھڑا ہوا۔ یہی صورتحال دیگر سرداروں کی تھی کہ وہ بھی ضد اور تعصب میں آ کر انسانیت کے ان بنیادی اقدار کو فراموش کر بیٹھے، اور بجائے اس کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر تعزیت کرتے، غمخواری کی کوشش کرتے، وہ خوشیاں منانا شروع ہو گئے اور پروپیگنڈے کرنا شروع ہوئے کہ اب تو آپ کا نام لیوا کوئی دنیا میں باقی نہیں رہے گا۔ تو ان پروپیگنڈوں کے جواب میں اللہ نے یہ صورت نازل کی۔ اس میں اللہ نے ایک طرف تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعمتیں یاد دلائی کہ اللہ نے آپ کو یہ نعمتیں دی ہیں، اور آخر میں یہ پیشن گوئی فرمائی گئی کہ جو آپ کا دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، دنیا میں اس کا کوئی نظریہ باقی نہیں رہے گا، اس کا کوئی نام باقی نہیں رہے گا۔ چنانچہ آج صورتحال دیکھ لیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اور نسبی دونوں قسم کی اولاد پوری دنیا میں پھیلی ہے۔ آپ کی روحانی اولاد تو آپ کی امت ہے، آپ کی امت کا ہر فرد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانوی اور روحانی اولاد کی حیثیت رکھتا ہے، اور پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا پیغمبر کا نام لیوا پوری دنیا میں پھیلا رکھے ہیں۔ اور جیسے اللہ نے ایک موقع پہ ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کہ پیغمبر ہم آپ کے تذکرے کو بلند کر دیں گے۔ تو پوری دنیا میں آپ کی روحانی اولاد کو پھیلانا اور دنیا کے ہر کونے میں درود شریف پڑھنے والا انسان پیدا کرنا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی ایک صورت ہے۔ اور آپ کے نسبی اولاد کی بھی کمی نہیں ہے، دنیا کے ہر خطے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اولاد ہیں۔ آپ کی نرینہ اولاد تو باقی نہ رہی، لیکن ایک صاحبزادی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کا نسب پھیلایا، اور اس قدر کثرت سے پھیلایا کہ دنیا کے ہر خطے میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں۔ عباسیوں کے دور میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اولاد مختلف خطوں میں چلی گئی۔ چنانچہ حضرت علی نقی جو حضرت زین العابدین کے پوتوں میں آتے ہیں، ان کے پوتے یہ پہلی مرتبہ عرب سے نکل کر بخارا آئے وسط ایشیا کے علاقوں میں، اور ان کی اولاد بخارا سے نکل کر پھر بر صغیر آئی تھی۔ بخارا سے نکل کر بر صغیر آنے والے سادات میں سے پہلے فرد حضرت علی المؤید ہیں، جو کہ اس وقت تاتاری فتنے کی وجہ سے جن کو بخارا چھوڑنا پڑا اور وسطی ایشیا کے علاقوں سے نکل کر وہ یہ بر صغیر کے مختلف علاقوں میں تشریف لائے، اور یہاں آ کے انہوں نے اپنے نانا کا دین بھی پھیلایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد اس طریقے سے بر صغیر کے ان علاقوں میں منتقل ہوئی۔ بہرحال یہ ایک الگ تفصیلی موضوع ہے کہ دنیا میں اللہ نے سادات کو کس طریقے سے پھیلایا۔ اس وقت میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے دنیا کے ہر خطے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبی اور روحانی اولاد کو پھیلایا، اور جو آپ کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے کہ آپ کا کوئی نام لیوا باقی نہیں رہے گا، دنیا میں ان کا کوئی نام لیوا نہیں ہے۔ ابو لہب نے یہ پروپیگنڈا کیا، آپ کو دنیا میں کوئی انسان ایسا نظر نہیں آئے گا جو اپنے آپ کو ابو لہب کی طرف منسوب کرے۔ ابو جہل یہ پروپیگنڈے کرتا تھا، عقبہ بن ابی معیط یہ پروپیگنڈے کرتا تھا۔ پوری دنیا میں ایک فرد آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ابو جہل کے سلسلے نسب پر فخر کرے، جو اپنے آپ کو عقبہ بن ابی معیط کی طرف منسوب کرے، یا جو اپنے آپ کو ابو لہب کی طرف منسوب کرے۔ اول کوئی ہے نہیں، اور اگر کوئی ہوگا بھی تو اپنا نسب چھپاتا پھرے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شرف بخشا۔ تو اس صورت کے آخر میں اللہ نے آپ کو یہ تسلی دی کہ بے نام یہ ہوں گے، نامراد یہ ہوں گے، ابتر یہ ہوں گے، اور آپ کے نام لیوا دنیا کے ہر خطے میں قیامت تک رہیں گے۔
اور سورت کے ابتدا میں اللہ تبارک و تعالی نے بطور تسلی کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نعمتیں یاد دلائی. چنانچہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے. کوثر کا مطلب مفسرین خیر کثیر کے ساتھ کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر عطا کی ہے. ہر قسم کی خیر، ہر قسم کی بھلائی، ہر قسم کی رفعتیں اور بلندیاں اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی ہیں. اور اسی خیر کثیر میں وہ حوض کوثر بھی ہے جو اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے. یہاں یہ بات سمجھ لیجئے کہ کوثر کے نام سے پانی کے دو ذخیرے ہیں، ایک حوض کوثر ہے اور ایک نہر کوثر ہے، اور یہ دونوں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی جائیں گی. حوض کوثر میدان حشر میں، محشر میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے، اور نہر کوثر جو ہے یہ جنت کی ایک نہر ہے جو کہ جنت میں اللہ تبارک و تعالی آپ کو عطا فرمائیں گے. اور نہر کوثر کے بارے میں آتا ہے کہ اسی سے پانی حوض کوثر میں آیا. حوض کوثر میں کے بارے میں مختلف روایات منقول ہیں کہ یہ ایک بہت وسیع قسم کا حوض ہے جس کا پانی برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا. اور اسی حوض پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کا انتظار فرمائیں گے. چنانچہ روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا فارقکم علی الحوض، کہ میں حوض پر تم سے پہلے پہنچوں گا اور تمہارا انتظار کروں گا اور میں وہاں تم پر گواہ ہوں گا. چنانچہ امتی حوض کوثر پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوں گے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے پانی پینے کی نعمت سے فیضیاب ہوں گے اور اس نعمت سے مشرف ہوں گے. اور جو شخص ایک مرتبہ وہ پانی پی لے گا اسے پھر وہاں پیاس نہیں لگے گی. لیکن کچھ ایسے کم بخت بھی ہوں گے جنہیں ایسے موقع پر حوض کوثر کی لائن میں لگنے والے امتیوں کی فہرست سے نکالا جائے گا. فرشتے انہیں نکالیں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں سے پوچھیں گے کہ انہیں کیوں یہاں سے نکال رہے ہو، یہ تو میری امت کے لوگ ہیں. تو فرشتے عرض کریں گے کہ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے ساتھ کیا معاملہ کیا تھا. گویا کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ قیامت کے وحشتناک لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے حوض کوثر کا پانی اسے نصیب ہو تو اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا ہوگا، دین پر عمل کرنا پڑے گا. تو یہ حوض کوثر ان بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو عطا کی ہے. اور اسی طرف اس صورت میں اشارہ ہوا کہ انا اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، لہٰذا آپ کو کیا کرنا ہے، فصل لربک، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وانحر، اور قربانی کیجیے. انسان اللہ کی جتنی نعمتوں کا سامنا کرتا ہے اسی قدر جواب میں اسے شکر کرنا پڑتا ہے. اور شکر جہاں زبانی ہوتا ہے وہاں شکر عملی بھی ہوتا ہے کہ اللہ نے آپ پر نعمت کا اضافہ کیا تو آپ بندگی میں اضافہ کر دیں، نمازوں میں اضافہ کر دیں. پہلے آپ صرف فرائض اور سنتیں پڑھتے تھے، اب اللہ نے آپ کی آمدن میں اضافہ کیا. یا کوئی گھریلو نعمت آپ کو میسر ہو گئی، بیٹے کی اولاد کی نعمت سے اللہ نے آپ کو نوازا تو آپ نوافل شروع کر دیجیے. پہلے آپ نوافل پڑھتے تھے اس میں اضافہ کر لیجئے. بندگی کی تو کوئی انتہا نہیں ہے. جیسے جیسے اللہ آپ کو نعمتیں عطا فرماتا جائے ویسے ویسے آپ اس کی بندگی میں اضافہ کریں. یہ شکر کی ایک بہترین صورت ہے کہ زبان کے ساتھ آپ کا عمل بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو اور آپ کا جسم، آپ کے اعضاء اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر عملی طور پر ادا کریں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس صورت میں یہی فرمایا گیا کہ اللہ نے آپ کو ہر قسم کی نعمت عطا فرمائی ہے، آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا ہے، لہٰذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. گنڈوں کی طرف توجہ مت فرمائیے بلکہ اللہ نے جو آپ کو نعمتیں دی ہیں اس طرف اپنی توجہ مرکوز فرمائیے. اس سے ہمیں ایک سبق میں ملتا ہے کہ دنیا میں انسان کو مختلف قسم کے مخالف حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کوئی آدمی کہیں ملازمت کر رہا ہے وہاں اس کے حاسدین پیدا ہو جائیں گے. کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے، کاروباری دنیا میں اس کے لیے مختلف رکاوٹیں پیدا ہو جائیں گی. تو
ایک بہترین مسلمان کا فرض یہ ہے، اس کا رویہ یہ ہوتا ہے، وہ رکاوٹوں کو نہیں دیکھتا، وہ مخالفین کی باتوں پر توجہ نہیں دیتا، وہ لوگوں کے پروپیگنڈوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، بلکہ وہ اللہ کی نعمتوں پہ نظر رکھتا ہے کہ اگر یہ میرا حاسب ہے یا یہ مجھے رکاوٹ درپیش ہے تو اللہ نے مجھ پر نعمتیں بھی تو کی ہیں، تو میں نعمتوں کو چھوڑ کر رکاوٹوں پر توجہ کر کے اپنا وقت ضائع کیوں کروں؟ تو اس صورت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ رکاوٹوں کو دیکھنے کی بجائے اللہ کی نعمتوں پر اپنی توجہ مرکوز رکھنی چاہیے، اور ان نعمتوں کے جواب میں اللہ جل جلالہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ تو اسی طریقہ کار کے مطابق اللہ تبارک و تعالی نے اس ماحول میں جب چاروں طرف سے لوگ اسلام کے مخالف تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں طرح طرح کے پروپیگنڈے کر رہے تھے، تو عین اسی ماحول میں اللہ نے یہ صورت نازل کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے آپ علیہ السلام پر اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا، اور ان نعمتوں کا تقاضا آپ کے سامنے رکھا کہ چونکہ آپ پر یہ نعمتیں ہیں لہٰذا آپ اپنے رب کی عبادت فرمائیے، اور آخر میں آپ کو تسلی بھی دی گئی اور مستقبل کے حوالے سے پیشن گوئی بھی کی گئی کہ آپ کا جو بھی دشمن ہے، جو بھی آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہا ہے، یہی وہ لوگ ہیں، یہ بھی اس درخت کی طرح ہیں جو جڑ سے کٹے ہوئے ہیں، اور رہتی دنیا میں ان کا کوئی نام لیوا نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سیرت پڑھنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔